الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز ساتھیو بزرگوں، قرآن کریم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی تلاوت کی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں پارے کے شروع میں ایمان والوں کی چند صفات کو بیان کیا تھا۔ اس سے پہلے ہمارے سامنے ایک صفت آ چکی ہے کہ ایمان والے بندے وہ ہوتے ہیں، کامیاب بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، یعنی اپنی نماز کو بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ان کی ظاہری شکل بھی یہ کہتی ہے کہ یہ نماز میں ہیں، اور ان کی باطنی شکل اور دل جو ہے ان کا اللہ کے سامنے نماز میں ہوتا ہے، توجہ مکمل طور پر اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ایمان والوں کی یہ بیان کر رہے ہیں کہ کامیاب مومن اللہ کے نزدیک وہ ہیں جن کی دوسری صفت یہ ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وہ لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو بات کسے کہتے ہیں؟ لغو بات اسے کہتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان کے اندر فالتو باتیں کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی بات جس کا دنیا اور آخرت سے کوئی لینا دینا نہ ہو، کوئی ہاتھ اور پیر نہ ہو، اس کو لغو بات کہتے ہیں۔ تو جس کے اندر یہ صفت ہو کہ جو اپنے آپ کو لغو باتوں سے بچاتا ہو اور لغو باتوں سے وہ اعراض کرتا ہو، دور بھاگتا ہو، تو یہ اللہ کے نزدیک کامیاب مومن ہے، اللہ کے نزدیک فرما بردار مومن ہے، جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری صفت جو ہے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ آپس میں لوگ ایک دوسروں کو طعنہ دیتے ہیں، آپس میں جب ملتے ہیں تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ ان باتوں کے ذریعے سے نہ دین کا فائدہ ہوتا ہے اور نہ ان باتوں کے ذریعے سے نہ دنیا کا فائدہ ہوتا۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے آپ سمجھیں کہ ایک عمارت کے نیچے، ایک بہت بڑی عمارت ہے، 10 مالہ عمارت ہے، اس کے نیچے دو آدمی کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپس کے اندر کہ یہ عمارت بڑی شاندار عمارت ہے، تیرا کیا خیال ہے اس کے اندر کتنی رقم گئی ہوگی؟ سامنے والا کہتا ہے کہ اتنی رقم گئی ہوگی۔ لیکن عزیز و بزرگوں، اس بات کے ذریعے سے ان دونوں کو کیا فائدہ ہوا؟ کیا آخرت کے اندر کوئی فائدہ ہوا؟ کیا دنیا کے تعلق سے کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں، ایسے ہی لغو بات کر دی، فضول بات کر دی، فالتو بات کر دی۔ ہاں، اگر آپس میں دونوں مل کر یہ بات کرتے کہ تجھے اس میں کوئی مکان لینا ہے تو تیرا کیا خیال ہے کتنے میں لینا چاہیے، تو دنیا کے تعلق سے کوئی فائدہ نظر آیا تو یہ لغو بات نہیں مانی جائے گی اللہ کے نزدیک۔ تو عزیز و بزرگوں، ایسی کتنی ساری باتیں 24 گھنٹے ہم آپس میں کرتے ہیں جس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہی دیکھ لیجئے
کہ وہ ایک دوسرے کو ستاتا ہے، تانا دیتا ہے، شکایت کرتا ہے کہ فلانے نے ایسا کیا، فلانے نے ایسا کیا، اور اسی کے اوپر لمبی بات چلتی ہے۔ حالانکہ بات چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن جھگڑا بہت لمبا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس لغو اور فالتو بات کو ایک بہت بڑا جو ہے بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ حالانکہ تانا دینا کتنی بری بات ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ یہ لغو باتوں کے ذریعے سے آدمی کا دل جو ہے گندا ہو جاتا ہے، پراگندہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ آدمی کے کپڑے پر اگر چائے گر جائے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، گندا ہوتا۔ اسی طریقے سے لغو بات کے ذریعے سے دل ناپاک نہیں ہوتا لیکن گندا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، دوسروں کو ایک دوسرے کو تانا دینے سے، گالی گلوچ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کا حسن اسی کے اندر ہے کہ تم لا یعنی باتوں کو چھوڑ دو، فضول باتوں کو چھوڑ دو، فالتو باتوں کو چھوڑ دو۔ بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر آئے، ہر نبی کو کسی نہ کسی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ غالباً حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم جو ہے ان کو کہتی تھی کہ تم جو ہے بڑے بیوقوف آدمی ہو، انا لنظنک من الکاذبین، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹوں میں سے ہو۔ یہ تانا دے رہی، کس کو؟ ایک نبی کو تانا دیا جا رہا ہے۔ اب نبی اس کا جواب تانے سے نہیں دیتے ہیں، نبی اس کا جواب برائی سے نہیں دیتے ہیں، اور ہمیں تو اس بات کا حکم ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ برائی کا جواب کس طرح دو؟ اچھائی سے دو۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ لغو بات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ ایمان والوں کی صفت کو اس طرح بیان کیا کہ ایمان والے اللہ کے پکے مومن بندے تو وہ ہیں جو لغو بات سے اس طرح گزر جاتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اس کو سنا ہی نہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا لَغْوٍ مَرُّوا كِرَامًا، کہ گزر جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ کوئی ادھر ادھر کی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں السلام علیکم اور آگے چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ سلامتی کی دعا کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ تو نبی کو جو ہے تانا دیا جا رہا ہے لیکن سامنے تانے کا جواب نہیں دیا جا رہا۔ نبی ان کو جو ہے اپنی قوم کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری قوم، میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں، اور میں تو تمہاری طرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اسی طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ایک نبی کے بارے میں کہ ان کی قوم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تم کو کھلم کھلا گمراہ سمجھتے ہیں۔ تو سامنے سے نبی جواب دیتے ہیں کہ میں کوئی گمراہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت رہی ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے۔ اور میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ اگر میرے ساتھ کسی نے کوئی جو ہے بدتمیزی کر لی اور بری حرکت کر لی تو سامنے سے میرا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ بری حرکت کرتا ہوں، وہ بھی سامنے سے بری حرکت کرتا ہے، اور جو ہے یہ معاملہ لمبا ہوتا جاتا ہے اور ختم ہونے کے بجائے آپس میں دشمنی بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ برائی کو دفع کرو اچھائی کے ذریعے سے، اور اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے اور اس کے درمیان جو دشمنی تھی کأنہ ولی حمیم، وہ دوستی کے ذریعے سے ختم ہو جائے گی۔ تم آپس میں دشمن تھے لیکن تم نے اس کا جو ہے دفاع اچھائی کے ذریعے سے کیا، اس کا گالی کا جواب جو ہے گالی کے ذریعے نہیں بلکہ اچھائی کے ذریعے اور درگزر کر کے دیا، تو کیا ہوا؟ کأنہ ولی حمیم، تم آپس میں دوست بن جاؤ گے، دشمن نہیں بنو گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر معاف کرنے پر، صبر کرنے پر اس کو کہا ہے کہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْعُمُورِ،
کہ صبر کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ نصیب لوگوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی اٹھائیے، کیسی تکلیفیں آپ کو پہنچائی گئی، کس طرح آپ کو ستایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے، کوئی آپ کو پتھر سے مار رہا ہے، کوئی آپ کے اوپر کیچڑ ڈال رہا ہے، کوئی آپ کے راستوں میں جو ہے کانٹے بچھا رہا ہے، اور اللہ کے نبی کو، صحابہ کرام کو اتنی زبردست تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، میں اور آپ اس کو پوری زندگی بھی برداشت نہیں کر سکتے جس طرح اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے 13 سال برداشت کیا۔ لیکن کیا ہوا، جب انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے اور جب فتح مکہ کا دن آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام فاتحانہ شان کے ذریعے سے مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان کے اوپر، آپ کے دل کے اندر جو ہے ان کے ذریعے انتقام لینے کا جذبہ نہیں ہے، معافی کا جذبہ ہے۔ آپ اپنی گردن کو جھکاتے ہوئے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ کی زبان کے اوپر کیا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کر دیا کہ ہم نے تم کو جو ہے فتح مبین عطا کی، ایک واضح فتح عطا کی۔ ایک صحابہ کا بڑا لشکر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کی زبان کے اوپر ان کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ امن میں، جو حرم مکہ میں چلا جائے وہ امن میں، جو اپنے گھر میں چلا جائے وہ امن میں۔ آج کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، سب کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح معاف کر دیا جیسا کہ پہلے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کا اعلان کیا کہ آج جو ہے میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں اور معاف کرتا ہوں۔ آج جو ہے انتقام کا جذبہ میرے دل کے اندر نہیں ہے، معافی کا جذبہ میرے دل کے اندر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے عجیب انداز کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ والوں کو اس طرح معاف کر دیا تھا جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا۔ یہ معافی ہے، درگزر کرنا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، ہمارے گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کتنے بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ جھگڑوں کا کوئی حل نہیں ہے، اس کا حل یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر کے زندگی گزار دو۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو یہاں پر بیان کیا، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ ایمان والے، سچے اور پکے اور مومن بندے اللہ کے وہ ہوتے ہیں جو ایسی تمام لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں اور اپنا دامن بچا کر نکل جاتے ہیں۔ ایک میں واقعہ کہہ کر اپنی بات ختم کر دوں کہ زمانے جاہلیت کے اندر ایک بہت بڑا جھگڑا چھوٹی بات پر ہو گیا جس کو جنگ بسوس کہتے ہیں۔ اور جھگڑا کس بات پر ہوا کہ ایک قوم کی مرغی کا بچہ دوسرے کی کھیت کے اندر چلا گیا، اور اسی بات پر جھگڑا چلتا رہا کہ میرے کھیت کے اندر تیری مرغی کا بچہ کیسے آ گیا۔ زمانے جاہلیت کا اسلام اس وقت عام نہیں ہوا تھا۔ اب یہ جھگڑا جو ہے 40 سال تک چلا۔ جب اس باپ کا انتقال ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا ساری چیز کرنا، لیکن اس قوم کا جو ہے بدلہ جو میرے اوپر ہے اس کو کبھی معاف مت کرنا، یہ جھگڑا آگے چلتے رہنا چاہیے۔ حالانکہ اگر اسی وقت یہ کہہ دیا جاتا اور معاف کر دیا جاتا اور ایک دوسرے کو معافی صافی کر کے جو ہے معاملہ ختم کر دیا جاتا تو 40 سال تک یہ جھگڑا نہ چلتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں کی خاص صفت کو بیان کیا ہے جو آپس میں جھگڑتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو معاف کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ایسی باتوں سے جس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں، دنیا سے کوئی تعلق نہیں، ایسے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے اور پکے مومن ہیں اللہ کے یہاں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اعراض کرتے ہیں یعنی اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اعراض کرنے کا مطلب یعنی اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اگر کوئی شخص ان سے کوئی ادھر ادھر کی بات کرتا ہے جس کا نہ ہاتھ ہو نہ پیر ہو تو کہتے ہیں السلام علیکم اور آگے چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اللہ کے یہاں مقام ہے۔
تو عزیزو بزرگوں یہ صفت ہمارے اندر آئے تو جو ہے اس کے ذریعے سے ہم سچے اور پکے مومن بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔